اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطب الولایت ابو الفضل والفضائل والدرائت حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرقہ خلافت حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ہوا تھا، اور آپ کو شیخ المشائخ ابی ایاز بن منصور بن محمد سلمی کوفی سے بھی خلافت ملی تھی۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے اور 5 دنوں کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ آپ روزانہ فرض عبادات اور سنن عبادات کے علاوہ 500 نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور ہر روز 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ آپ توبہ کرنے سے پہلے ڈاکہ مارا کرتے تھے، یعنی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے ایک قافلے کو لوٹا تو ایک شخص نے قرآن کی آیت تلاوت کی، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابھی ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھے۔ جیسے ہی آپ نے اس آیت مبارکہ کو سنا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ آسمان سے ایک بجلی آپ کے دل پر گری، اور آپ زار و خطار رونے لگے، اور آپ نے سچے دل سے توبہ کی، اور جن جن قافلوں سے مال لیا تھا سب کا مال آپ نے واپس لوٹا دیا۔ اور آپ جب بھی کسی کا مال لیتے تو اس وقت اس کے اوپر ان قافلے والوں کا نام لکھ کر رکھتے، اور آپ غریبوں کا اور دکھیاروں کا مال نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ آپ ہمیشہ سرمایہ داروں کا مال لیا کرتے تھے توبہ کرنے سے پہلے۔ اسی طرح آپ نے سب کو مال واپس کر دیا، جو مال آپ نے لیا تھا سب کو واپس کر دیا، اور معافی مانگ لی۔ پھر آپ نے ایک یہودی کے پاس گئے اور اسے بھی معافی کی درخواست کی، تو وہ یہودی نہ مانا، اور اس نے کہا کہ میرے تکیے کے نیچے سونا ہے وہ لے کر آئے۔ جب حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس تکیے کے نیچے سے سونا لے کر آئے تو یہودی نے یہ کہا کہ میں تو میرے تکیے کے نیچے کوئی سونا نہیں رکھا تھا، مگر تورات میں نے پڑھا تھا کہ جو کوئی بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے وہ سونا بن جاتی ہے، تو اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے بھی فیض یاب ہوئے، اور کئی اولیاء اللہ کی زیارت کی، اور آپ توبہ کرنے کے بعد کبھی نہیں مسکرائے۔ ایک مرتبہ جب آپ کے فرزند انجمن آپ کے فرزند کا وصال ہو گیا، اس وقت آپ نے مسکرایا، تو امام علی راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ مسکراتے نہیں ہیں، یہ خلاف عادت کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے کہا کہ جو میرا بیٹا تھا، جو میرا فرزند تھا، وہ اللہ کی محبت میں بہت رویا کرتا تھا، مجھے اس کے اس فعل پر، یعنی اس کے اس کام پر میں نے مسکرایا، اس کام کی وجہ سے میں نے مسکرایا۔ آپ ہمیشہ مسکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کام کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے میرے فرزند کے کام کی وجہ سے مسکرایا ہوں، کیونکہ میرا جو فرزند ہے وہ اللہ کی محبت میں گریہ وزاری کرتے تھے اور بہت رویا کرتے تھے۔
اور آپ کے کئی قول مشہور ہیں، اور جس میں یہ قول بہت مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اسے کے غم بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کے غم بڑھ جاتے ہیں، اور کسی پر ناراض ہوتا ہے تو اس کو بے شمار دولت دے دیتا ہے۔ آپ کا وصال 13 ربیع الاول اور بعض روایتوں میں ماہ محرم الحرام میں ہوا۔